حسین کو کہتے تھے علی کا بیٹا، کیوں کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی شکل تھی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی دینا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر۔ اب یہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کسی کو فرماتے بھائی وہ بچے ہیں ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، یہ ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ واجب دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک دم خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر گئے۔ صحابہ ایک دم پریشان ہوئے، چونکہ پیچھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو آپ ایسے مجمع کو چیرتے گئے، لوگ جگہ دیتے گئے، آپ پیچھے تشریف لے گئے۔ دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور بیان شروع فرماتے ریحانتیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین۔ نماز میں آپ سجدے میں ہیں اور حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے، کبھی حسین کبھی دونوں بھائی یہ کام کرتے تھے، کمر پہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی فوت نہ ہو گئے، تو پہلی سب والوں نے یوں کر کے دیکھا، دیکھیے تصویر ہوئے کہ دیکھا تو اوپر حسن چڑھے بیٹھے یا حسین چڑھے بیٹھے، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا، جب تک وہ اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگ کے قدموں میں یہاں گھس جاتے تھے، یہاں آ جاتے تھے۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ ظہر کی نماز فرض پڑھا رہے ہیں، نفل نہیں فرض۔ حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ، آپ نے ان کو یہاں بٹھایا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب رکوع میں گئے تو نیچے بٹھایا، سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے، جب سجدے سے اٹھنے لگے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع فرماتے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، اہل البیت۔ دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے، اور حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے موتا میں، تو ان کے بیٹے عبداللہ اون محمد ان سے فرماتے آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بچے بھاگ، کوئی سر پہ چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں گھس رہا ہے، کوئی کمر پہ چڑھ رہا ہے۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے تھے ایک دفعہ، اور حسین کو شاباش دے رہے تھے، شاباش حسین شاباش حسین۔ تو ماں نے کہا حضرت فاطمہ نے، یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی شاباش دے رہا ہوں۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، علی علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میرا نبی، میرا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسا کوئی خاندان دکھاؤ، ایسی کوئی ہستی اور ذات دکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری ہماری بنیاد ہے آخرت، آخرت کہ یہ زندگی مسافر خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں یہ دھوکہ ہے، کیونکہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ کسرا بڑا بادشاہ تھا، دارا بھی بڑا بادشاہ تھا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چار بڑے فاتحین میں، چار بڑے بادشاہوں میں تیسرا نمبر ہے سکندر۔ پہلا چنگیز خان، دوسرا محمود غزنوی، تیسرا سکندر جس کو الیگزینڈر کہتے ہیں انگریزی میں، چوتھا تیمور لنگ سے جو مشہور ہے۔ اے تو دنیا فتح کرنے نکلا تھا، مر کتنی عمر میں رہا پتہ؟ 32 سال 10 مہینے 6 دن، 323
BC عراق، مقدونیہ قریب آ چکا، ٹرکی کا کراس کرنا ہے اور مقدونیہ آ جانا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو ذبح کرنے والا، صرف 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، پونے 33 سال، اور اللہ نے جھٹکا دیا۔ ملتان میرے ضلع میں اس نے واپس لوٹتے ہوئے ملتان فتح کیا، اس کو یہاں لگا تیر جو اندر چلا گیا، اس غصے میں اس نے میرا ضلع کا ہر زندہ ذبح کر دیا تھا، اور پھر وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ جب بابل پہنچا تو وہ زخم پھر انفیکٹ ہو گیا، انفیکشن پیدا ہو گیا، اسے بخار ہوا، اس میں اس کو موت آئی۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے کی مہلت دے۔ نہیں، یہیں اللہ مار کے دکھائے گا کہ قل ان الامر کلہ للہ، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ دکھائے گا للہ ملک السماوات والارض، یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت حقیقی زندگی ہے۔ ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ جنت میں ہے، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ جہنم میں ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر پڑھو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، میں پاس میں پاس میں پاس۔ تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ عورت ہے تو کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی؟ تو کہے گا یا کہے گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتہ تھا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں ہیرا پھیری سے بچا، میں سچائی پہ چلا۔ اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرا بندہ، میری بندی، تجھے اعلیٰ زندگی مبارک، عالی شان جنت مبارک، جاؤ کھاؤ اور پیو۔ ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب؟ کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ تکلیف نہیں، پیو تکلیف نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ کھاؤ پیو کمائے بغیر، کمانے کی ضرورت نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ بیمار نہیں، جتنا پیو بیمار نہیں۔ ہنیئا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے لذت بڑھے گی، لذت بڑھے گی، لذت بڑھے گی۔ ادھر پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا۔ میرا رب کا کھا اور پی۔ اوہو تھوڑی موت تک صبر کر لو، شراب سے توبہ کر لو۔ میرا رب کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں۔ اللہ نے جنت میں شراب کے 3 درجے بتائے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ خود ڈال کے پی رہے ہیں، یہ نیچے لو لیول ہے۔ ایک مڈل کلاس ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں پلا رہے ہوں گے نوکر حور بیوی فرشتے، ان کو پلا رہے ہوں گے۔ ایک اپر کلاس ہے، VVIPs، وہاں وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، اللہ پلائے گا۔ اور جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی، قطرہ نیچے گر گیا ہے اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے۔ آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت کی شراب ہے۔ پلانے والیاں کون ہوں گی؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خدام۔ اور پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ بذات خود۔ تھوڑی دیر بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، نکاح پہ آؤ، زنا سے بچو۔ میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا۔ مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے۔ ایک قدم چل کے آئے گی، 1 لاکھ نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی، اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو، ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔
ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو. جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین. پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سرائیاں ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو. تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین. اس میں معین کی شراب ہوگی. اس کی صفت کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر درد نہیں ہوگا. ولا ینزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے. کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی. اور کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا. میرا بند پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح. اور کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ پرندوں کے گوشت ہے. عجب تماشا ہے. اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتے ہیں، کر کے کھلوتی ہیں. آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں. وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے. چونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی. تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گاموں ڈیرے کا نوکر. میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے پہ پھدو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے. تو وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے. میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں، تخت پہ بیٹھے ہوں، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے. اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے. نیچے دیکھیں گے تو دودھ، شہد، شراب کی نہریں. دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے. تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئیں. آسمان پہ قوس قزاق کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے. کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. جو کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں. اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں. جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے. تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب، بیگم صاحب، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا. اس کے 2 پر نہیں ہوں گے، 2 تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70,000 پر ہوں گے. تو وہ اپنے پروں کو یوں یوں کرے گا. تو جیسے درخت پہ بارش ہو، اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اپنے پروں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی ایسے، اور سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی. کہ میرے بندے کھاؤ، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار، مرحوم بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، وہ گھٹنوں سے معذور تھے. اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ برا حال ہوتا تھا. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ. میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال. مجھ سے کہنے لگے مولوی جی، اے رب مینو جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینو ہور کچھ نہیں چاہیے. یہ تو چھوٹی سی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما
سلام سلام، بڑا خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم. کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو، تم نورانی مخلوق ہو. کہیں گے بما صبرتم، وہ جو رینڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے. تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے. ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب میرے بندے بندیو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر. اے اس کا شوق کرو، او میرے بھائیو بہنوں، اس کا شوق کرو کہ اللہ تمہیں سلام کرے، اللہ تمہارا حال پوچھے. مرنے سے پہلے پہلے اللہ رسول کو خوش کر لو. اس حال میں نہ مریں کہ ہتھکڑیاں لگ جائیں، ایسے مریں کہ سحر فرشتوں کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہو. ایسی موت نہ مریں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دفعہ دور کر دو میری نظروں سے. علماء نے لکھا ہے دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے. دوزخی لوگوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہے. اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رب کو دیکھنا. جب آنکھیں اللہ کو دیکھیں گے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اب رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. اوپر کی جنت جنتان ذواتا افنان، نیچے کی جنت جنتان مدہمتان. جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، نیچے کی جنت فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے کی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. جنت الفردوس متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. نیچے والی جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان. اوپر والی جنت کأنہن الیاقوت والمرجان. نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پڑھو سورہ رحمان. کیا میرا رب جنت بتاتا ہے، کیسے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے. میں پڑھا ہوا بتاتا ہوں، جو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں وہ نہیں بتا سکتا. یہ میں پڑھا ہوا بتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے ایک دفعہ دیکھا میں اسے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. تمہاری تیسری بنیاد آخرت ہے، اس پر ہماری زندگی چلتی ہے. بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایگریمنٹ ہے. یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کے طرز پر چلیں. تو اس ایگریمنٹ میں آج تک ہم سے ہوئی ہے بہت کھوٹ. اور سب سے پہلے تو توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے. اور اللہ ایسا کریم ہے، وہ کہتا تو ایک دفعہ توبہ کر، تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، اور اس مسجد کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے. پوری ریڈنگ کی فضا میں نور پھیل جائے گا. ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں روشنیاں جل جاتی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اعلان کرو اعلان کرو، آج ایک روٹھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کر گیا. اور جب یہ ہزاروں کا مجمع توبہ کرے گا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کا حبیب کتنا خوش ہوگا. آج جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات، پیر کی رات اللہ کے حبیب کے سامنے امت کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرے حبیب کو کتنی ٹھنڈک ہوگی، میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. تو جو آگے ٹی وی کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج میرے ساتھ توبہ کرو. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.
اگر یہ سچی ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ماضی حال مستقبل میں چلنے والی گھڑی کی ٹک ٹک کے ہر سیکنڈ کے برابر ہوں، اللہ نے معاف کر دیے، کر دیے، کر دیے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سے اتنا نہ ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ، ساڑی تو بخشش نہیں، کیوں؟ آؤ 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 تم توبہ کرو، ہم معاف کریں گے۔ اور اللہ کی مثال دوں جو اللہ نے خود مثال دی، اللہ کہتا ہے میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دو، کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ میرے رب کی عزت کی قسم فرشتے بھی گناہگار بن جائیں، ہم تو پہلے ہی گناہگار ہیں، جنات ہم سے زیادہ برائی کی طرف ہیں، فرشتے جن انسان مل کر قیامت تک گناہ کریں آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ پر میرا رب کہتا ہے ریڈنگ کا ایک مرد، ریڈنگ لندن کی ایک عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگائے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، سارے معاف کر، بلا ابالی، وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں جو میرے نبی سے آتی، ایک عبادت، ایک اخلاق، ایک عبادت، ایک اخلاق، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ عبادت میں نماز نہ چھوٹے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں نماز نہ چھوڑو، جیسے بھی آتی ہے پڑھو، نماز نہ چھوڑو، جہاں ہو پڑھو، جس جگہ پر ہو پڑھو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جی پڑھی نہیں گئی، نہیں نہیں نہیں، محرم ابھی چل رہا ہے، کربلا کا زخم تازہ ہے، دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مظلومیت کی بھی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ نہ ظلم ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا، نہ مظلوم ایسے کبھی آئے نہ آئیں گے، نہ ظالم کبھی ایسے کسی نے دیکھے نہ سنے۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جناب عالی مقام امام نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو، جنگ روکو۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ زہیر نے فرمایا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے؟ انہوں نے واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ ریڈنگ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ پوری امت کو اللہ کی قسم حسین نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کی ذات تک، ان 72 یہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی۔ زینب بہن نے پوچھا کیا ہوا، یہ کو ہنسنے کا موقع ہے؟ ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا ہوں، تیاری کرو۔ حضرت سلمہ سوئی ہوئی تھی 61 ہجری، عصر کے وقت قریب، اللہ سوئی ہوئی تھی، آنکھ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، چہرہ پیلا زرد، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا۔ ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانے کا پیغام موجود ہے۔ اولاد کو ذبح کروانا آسان کام ہے جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہو، ایک لفظ، ایک لفظ۔ ہم جھوٹ بول کے پاؤنڈ بچائیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایمان کا سودا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تبع آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھوایا، اس وصیت نامے کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چند الفاظ اور پڑھوں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء۔
وحذره وصولة الدهر وتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم. اب میں آخر جملے کا ترجمہ کرتا ہوں. پہلا صرف اس کی چاشنی اتنی تھی، آپ اس کا مٹھاس لیتے رہو، ترجمہ بھی شک نہ پتا ہو. فلا تبع آخرتک بالدنیا. میرے بچوں ایک دن ایسا آئے گا، ایک طرف آخرت ہوگی ایک طرف دنیا ہوگی. آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے. تو آخرت کو بچا لینا، دنیا کو جانے دینا. ولا تبع دنیا کب ولا تبع آخرتک بدنیا بع دنیا کا بآخرت ولا تبع آخرتک بدنیا. دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے. آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا. باپ کی وصیت کو پانی پلایا جا رہا ہے. ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے. جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے. وہ کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کا، لیکن ابو بکر بن علی وہ سر اڑا. حضرت علی کے حسین کے بھائی، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے محمد بن علی وہ سر اڑا، عثمان بن علی وہ سر اڑا، عباس بن علی وہ سر اڑا. 4 بھائی تو پہلے سر اڑوا کے گئے، 5واں حسین کا سر اڑا ہے. حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابو بکر بن حسن، تینوں کے سر نیزے پہ. اپنے بیٹے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین، تینوں کے سر نیزے پر. مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن، دونوں کے سر نیزے پر. عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے عون اور محمد، دونوں کے سر نیزے پر. مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ، جعفر، عثمان، چاروں کے سر نیزے پر. یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا. کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی انڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے دھوکے کر رہے ہیں، کتنی یہاں کی لڑکیوں سے فراڈ کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں. ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. مسلمان جان کے سودے کرتا ہے، آخرت سامنے ہے. برٹش پاسپورٹ ملنے سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے راضی ہونے سے جنت ملے گی. اور روٹی صرف برطانیہ. اگر تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ، اپنے دیش چلے جاؤ. اللہ رزق وہاں بھی دے گا. جو چونٹیوں کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا، خنزیر جیسے ناپاک جانور کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا. سانپ کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، بچھو کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا، چوہے، مچھر، مکھی کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان 2 نمبری نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان ہیرا پھیری نہیں کرتا، جان کے سودے کرتا ہے ایمان بچا کر. یہ کہانی ہر سال چڑھتا ہے. ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا ہے. 1 محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور 10 محرم کو اہل بیت کے سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں. اے ہائے، جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے سر کٹے ہوئے نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے. تو حضرت زینب نے فرمایا، واہ محمد، واہ محمد، اے محمد، یا رسول اللہ، اے ہمارے دادا نانا، او تو سیاج حسین کی بارات ہے. هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء. آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا. کہاں سے بنوایا؟ اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنوایا. آج اس نے سہرے سجائے ہوئے. یہ سہرے کہاں سے لیے؟ کون سی پھولوں کی دکان؟ نہیں، اپنی بوٹیوں کے سہرے بنائے گئے. اولادوں کا سبایا، بناتوں کا سبایا. آج آپ کی بیٹیاں قید، ذریتوں کا مقتلہ، اولاد آپ کی یہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ چکی ہے.
تصفی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا ہے۔ یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، کربلاؤں میں سر دینے والوں کو پاگل پن کا فتویٰ دے دو، یزید شمر ابن زیاد کو اپنے ہیرو بنا لو، کہ جاؤ جو مرضی کا، شرابیں بیچو، سور بیچو، دھوکے دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو، لیکن اگر تم اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگا، اللہ کی جہنم کو نہیں بجھا سکتے، کربلاؤں کے شہداء کو پاگل نہیں قرار دے سکتے، یزید شمر جیسوں کو تم ہیرو قرار نہیں دے سکتے، تو کیوں اس راستے پر چلتے ہو جس کے آگے شمر کھڑا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اس راستے پر چلتے جس کے آگے حسین کھڑا ہوا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کھڑے ہوئے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا مال بنانا ہی سب کچھ ہے؟ ایک بول پر نسل بچے اور نہ وہ گیس سرو، ہے جب اپنے بچے ذبح ہو رہے تھے تو فرماتے تھے الحق بے آبائک، الحق بے آبائک، یا بچہ اپنے باپ دادا سے مل لے۔ ایک دفعہ تھوڑا سا پیمانہ چھلکا ہے جب عبداللہ شہید ہوئے، آخری وقت آ گیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے، ایک بچہ عبداللہ 2 سال کا، ان کو تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی، اور ریڈنگ والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ تم کون سا مسلمان ہو، کہاں سے یہ اسلام لے کر آئے ہو جس میں فراڈ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، گالی بھی ہے، ذلیل کرنا بھی ہے۔ بلوا لیا اس کو کہ میں اس کو پیار کر کے جاؤں، اٹھنے سے پہلے اس کو بلوا لیا، تھکے پڑے تھے، تو عبداللہ آ گئے 2 سال، تو ان کو سینے سے لگا کے ماتھا چونک کے یہاں بٹھا دی۔ ان کو خیال تھا اس بچے کو کوئی کیا کہے۔ کوفی لشکر سے ایک سپاہی تھا ابن الموقت، اس نے تیر جوڑ کے جو پھینکا مارا ہے تو کہیں ادھر ادھر چلا جاتا، پر ابھی امتحان اور تھا، وہ تیر سیدھا عبداللہ کے گلے کے پار پہنچا۔ ہوئے 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 ہوئے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیا، تو عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، پھر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے تو راضی ہے تو مجھے کوئی کی، تو راضی ہے تو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صاح منک البط فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب ورضوان من اللہ اکبر۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا، لیکن میں رو کے کہہ رہا ہوں یورپ میں ہر ملک میں سب سے بڑا فراڈ مسلمان کر رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز مسلمان ہے، پیپر کی خاطر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے مسلمان ہیں، ٹیکس چرانے والے مسلمان ہیں۔ یہاں کا آبائی آدمی ٹیکس دیتا ہے چاہے تھوڑی سی تنخواہ بھی ہو، اور تم ہزاروں کماتے ہو اور جھوٹ بول بول کے پیسے بچاتے ہو۔ آگ لگا دو اس دولت کو جس کے پیچھے جھوٹ بولنا پڑے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ جو دنیا میرا ایمان بگاڑے، جو دنیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن رسوا کر دے،
مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں سچ کا ساتھی ہوں، مجھے سچ بولنا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی کی زندگی کے دو پلر، عبادت، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر، سچائی، اخلاق، درگزر، محبت، الفت، خامن بیوی کو عزت دے، بیوی خامن کو عزت دے، ماں باپ اولاد کو عزت دے، اولاد ماں باپ کو عزت دے۔ اپنے نبی، اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو، اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں، وہ برداشت ہے، برداشت ہے، برداشت ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ بیویوں پہ زیادتی مت کرو، بیویاں خامدوں پہ زیادتی مت کریں۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان، ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں، اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامد ناراض ہوا، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا، تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے، پاؤنڈ ڈالر سے نہیں بنتے، نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں۔ ماں باپ کو عزت دو، بیوی خامن کو عزت دے، خامن بیوی کو عزت دے۔ کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چپ کر جائے، ایک چپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چپ کر جائے۔ ساری لڑائیاں تو بول کی ہیں، سارے جھگڑے تو بول کے ہیں۔ ایک بات میری لے لو، ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا، ایک بات صرف کہ برداشت کرنا سیکھو، بولو مت۔ میری بیوی نے بےعزتی کر دی، میرے خامن نے میری بےعزتی کر دی، اللہ کی قسم ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے، مٹی میں ذلیل ہونا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے، تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، بیوی چاہے خامن مجھ سے محبت کرے، اولاد چاہے ماں باپ محبت کرے، ماں باپ چاہے اولاد محبت کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، درگزر کرنا سیکھ لو۔ اور میرے حبیب کا فرمان، اے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو۔ آپ نے کہا یہ اے معاذ زبان قابو میں رکھنا۔ یہ سارا دین، وہ سارا دین کیا مطلب ہے؟ جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا، جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین ضائع ہو جائے گا۔ غصے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھو۔ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو، اس سے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچھ جاتی ہے، قربان ہوتی ہے۔ وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے، ساری رات جاب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہی جب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، فاطمہ پریشان، بیٹی کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ اچھا کدھر ہے علی؟ یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی، بس کدھر ہے علی؟ کا یہ باہر چلے گئے۔ آپ پیچھے نکلے، ڈھونڈا، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا، ابو تراب اٹھو، یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے۔ گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔
یہ سسر کا کردار ہے، یہ سسرال کا کردار ہے۔ لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے، بہو ایک ذلیل رشتہ بن گیا ہے۔ جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں، جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ دو۔ اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کی اسکیمیں نہ چلاؤ، بلکہ گھر کے لیے راحت بنو، رحمت بنو۔ میرے نبی والی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو کہ آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، بڑے صحابہ میں ہیں، لیکن فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں۔ اگر اپنے نبی کے اخلاق بنانے دو چیزیں لے لو، زبان سے دکھ نہ دو، دل میں بغض نہ رکھو۔ ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، اور ہے بھی لطیفہ بھی ہے، قصہ بھی ہے، ہمارے گھر کا ہے۔ ہماری دھوبن تھی ایک ماسی شریفہ، مرحوم مر گئی۔ وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں، میں نے کوئی توید دے ساریاں میری نوکر بن جاؤ۔ لڑتی وہ خود تھی، لڑتی خود تھی۔ تو میری بہن کو پتا تھا، تو اس نے کاغذ لیا، اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کا سے رول کیا، پھر کہا ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے، تو انہوں ڈگڑ نہیں دینا، جے ڈگ گیا تیری لڑائی نہیں مکڑی۔ اب ہمارے ملک میں تعویذ کا بڑا ایک اعتقاد ہے، جو صحیح ہیں تعویذ ہو تو اثر کرتے ہیں، لیکن 2 نمبر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس نے کیا طریقہ کیا، میری بہن نے اس کو چپ کرانا چاہا، چونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی اور وہی لڑتی تھی زیادہ۔ ایک ہفتے بعد آئی، کہنے کی بی بی تو میں نے کیڑا چنگا طویل دتا، میری تو لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی، لڑائی کتنے ہو۔ تو ہر جگہ میں نے یہ تعویذ دیا ہے، یہ میں تعویذ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور جو یہ سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویذ یہاں رکھ لینا، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ چپ رہنے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی کو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں، عبادت نماز نہ چھوٹے، روزہ، پیسہ ہے زکوٰۃ، معاملات میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، خاص طور پر ٹیکس بچانے کے لیے 2 نمبری نہ کرو، پیپر بنانے کے لیے 2 نمبری نہ کرو، نہیں بنتے واپس چلے جاؤ، یہاں کی بچیوں سے کھیلو مت کہ پیپر بنانے کے لیے شادیاں کر رہے ہو۔ احسان دانش مرحوم بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی کتاب ہے زندگی، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے تھے، شام کو لاتے تھے اپنی دہاڑی، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو گرو نے کہا بے وقوف سارے دن کی کمائی 2 روپے، تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا لیکن پھر واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنے کے کس کا ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی اور بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے کتنا شرمندہ ہونا پڑے۔ تو میں نے جا کر وہ اس کو بٹوا واپس کر دیا اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ تو بھائیو وہ جیب کترے جتنا ایمان تو بنا، یہ لوگ تمہیں کتنے نفع پہنچاتے ہیں، انہی کو تم دھوکہ دیتے۔ کوئی لولا لنگڑا بن کے مفت کے وظیفے لے رہا، کوئی مصنوعی لڑائی کر کے کونسل سے گھر لے رہا ہے۔ کیوں ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں؟ کیوں اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ بنتے ہو؟ سچائی کا ساتھ نہ چھوڑو، کمائیوں میں حلال لاؤ، اللہ رزاق ہے، دروازے کھولیں گے۔ ہر مہینے تبلیغ میں 3 دن جاتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اونچا کرے گا۔
اور یہ اب جو چھٹیاں آ رہی ہیں کرسمس کی، اس میں جو نوجوان جو بھائی تیار ہوں، یہ 10 دن کی چھٹیاں ہیں، وہ کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں کہ انشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، نبی کا فرمان دنیا میں پہنچانا ہے۔ جو بھائی تیار ہوں 10 دن کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ چھٹیاں انشاءاللہ تبلیغ میں، چھٹیاں تبلیغ میں، اتنے کھڑے ہو کہ ہمیں نام لکھنے بھی بھول جائیں۔ ہاں جی، ہر جگہ بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تم بھی اتنے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر لکھنا ہی نہ پڑے، بس اللہ لکھے۔ چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ، چھٹیاں تبلیغ میں، ساری چھٹیاں تبلیغ میں انشاءاللہ، ساری چھٹیاں تبلیغ میں، یا کم از کم 3 دن بھی لگا لیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جو 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جو چھٹیاں میں 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور توڑے بیٹھاں دے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور تسی بھی کھلو جاؤ، ماشاءاللہ جی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ تبلیغ بہت عظیم کام ہے، اس میں وقت دیا کرو، بہت نفع ہوگا۔ چلو بھائی درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے ہمارے رب، ہم نے یا اللہ تو نے سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا، ہم کوئی نہ روکے۔ اے میرے مالک، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے، اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم یا اللہ تیرے گھر میں جمع ہو کر، تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہمارا بن جا۔ ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر یا اللہ تو اس قابل ہے، تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے، دھو دے، دھو دے، اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے، کر لے، کر لے۔ میرے مالک، دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی، نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی۔ اے مولا، اے مولا، بہت کوشش کی، پر جیسے تو چاہتا ہے ویسے نہیں ہو سکا، ویسے نہیں بن سکے۔ اے میرے مالک، ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا، ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں، 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ صبح توبہ کرتے ہیں، شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں، صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ پر میرے پاس تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ اے میرے آقا، پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا، بڑے عمل ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوگی۔ جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے، ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی، کشکول بھی ٹوٹا ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں۔ اے میرے رب، اے میرے رب، بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے کہ تیرے حبیب نے ایک دن فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کی تمناؤں کا واسطہ۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا تھا، نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو، ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو، ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے، چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں، چاروں طرف گٹر ہی گٹر ہیں، اور چاروں طرف میرے مولا دلدل ہی دلدل ہے۔ یا اللہ، تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا تھا۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
لیکن تو نے ہمیں آگ پر ڈالا. تیرے نبی کو تکلیف ہوگی, تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. میرے اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے, اماں میں نے یہ کتنا اچھا لکھا, ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکیریں, وہ کہتے ہیں میرے بچے تم نے تو کمال کر دیا, تم نے تو بہت اچھا لکھا. میرے مولا زندگی بھر کوشش کی, زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے, تو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے. میرے آقا اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے, باپ سے زیادہ شفقت دینے والے, ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تو بھی کہنا شاباش بہت اچھا کیا. ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہمیشہ, ہم تجھ سے ڈرے بھی لیکن تیری رحمت کو ہمیشہ غالب رکھا ہے, کبھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں ہے, ایک عمل کوئی نہیں ہے. تیری آس ہے, تیرے حبیب کی شفاعت ہے, اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں. ہماری عورتیں فقیر ہیں, ہمارے مرد فقیر ہیں, ہمارے بچے فقیر ہیں, ہماری بچیاں فقیر ہیں, ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں. تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے, نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا. اے ہمارے رب مہربانی کرنا, آج فیصلہ کر دے, کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا, کہہ دے نا, کہہ دے میرے اللہ, کہہ دے, کہیں کہنا پھر بھی کہہ دے, کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے, تیری جنت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ایسے بھی گناہگار آ گئے. اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے, تجھے پوچھ کون سکتا ہے. تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوی پر عمل پر, ہمیں نواز دے, ہمیں اپنی خاطر نواز دے, ہمیں اپنی خاطر معاف کر دینا میرے آقا, میرے مولا. اے محمد مصطفیٰ کے رب, اے موسیٰ کلیم کے رب, اے ابراہیم خلیل کے رب, اے عیسیٰ روح کے رب, اے کل کائنات کے رب, یہ چھوٹا سا مجمع تیرے آگے رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, اور تجھے ممبر پر بیٹھنے والا تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تیرے لیے آنسو ہیں, لیکن یہ جو نیچے رو رہے ہیں انہیں تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے, یہ تو تیری ہی محبت میں, شوق میں, خوف میں رو رہے ہیں. یا اللہ کوئی ایک آنسو تو پسند فرما, کوئی ایک تو پسند فرما, کوئی ایک ہائے تو پسند فرما, اور اس پر سب کو معاف فرما دے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ اے سخیوں کے سخی, اے دو جہان کے والی, اے کریم, اے رحیم, اے حنان, اے منان, اے ہمارے رب. یا اللہ ہمیں بھی تیرے اوپر دعویٰ ہے کہ ہمارا بھی تو ہے, پہلوں کا تو تو تھا ہی تھا, وہ تھے ہی بڑے متقی, لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وصلى الله تعالى على النبي. دل مومندہ
شیشہ بنیا ایک دوجے دے کارن پر جیسان عشق دی در کے خوب زنگار اتارن پر جیسان عشق دی در کے خوب زنگار اتارن جے محبوب پیارا کے دل وسے نال اساڑے جانا جے ہما پکھیروں پھاتا جال اساڑے جانا جے ہما پکھیرو پھاتا جال اساڑے ایک تگاوا عشق تیرے دا دو جی بری جدائی دور وسیں دیا سجنا میں نو سخت مصیبت پائی دور وسیں دیا سجنا میں نو سخت مصیبت پائی عاشق دی مشوقہ گے چوری عرض پچائی باج پیا تھی بیت سجن دا ہو رانا ہی سنائی باج پیا تھی بیت سجن دا ہو رانا ہی سنائی لمبی لمبی رات بچھوڑے والی پل جل سکھیا جانے
جو کوئی کہہ دے عشق دے اندر قدر ہو کچھ جانے جو کوئی کہہ دے عشق دے اندر او قدر کچھ جانے عشق زوراور تے منہ تانا گوڑا باج لگامو را قرآن ویکھ محمد بجدا جا مقام را قرآن ویکھ محمد بجدا جا مقام جے تو طالب راہ عشق دا چھڈ وہاں ماں وسوسہ ہمت دا لک بن محمد رکھ آسان پیا پاسان ہمت دا لک بن محمد رکھ آسان پیا پاسان آدمیاں دا عشق محبت قول قرار زبانی چرک توڑی نال نباہوں جان جانوی جوانی اچرک توڑی نال نباہوں جان جانوی جوانی رحمت تھی نا امید نہ ہو یہ تتے تانا کریے عشق خزانہ دو جہانا جے لبے تاجریے عشق خزانہ دونوں جہانا جے لبے تاجریے پردہ پاڑنے شرم ہگاڑنے
ساڑن تانے دیکھے عاشق کارن پکڑا اڑارن مارن سورے پکے عاشق کارن پکڑا اڑارن مارن سورے پہ کے